اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی پہلے ہم نے ایمان والوں کی صفت پڑھی کہ ایمان والوں کی صفت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، جو ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ایمان لائے، اللہ کے حکم کو مانا، نماز قائم کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا۔ اس کے بعد ہم نے جو آیات پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، ہم نے جو پڑھی تھی، پھر کافروں کے بارے میں پڑھی کہ کافروں کے لیے یہ تھا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج جو ہم پڑھیں گے ان کے درمیان میں جو لوگ آتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ منافق لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، اور جب کافرین کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان والے وہ جو بس مومن ہیں، اور کافر وہ جو کہتے ہیں کہ بھی ہاں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ بھی ہاں وہ کافر ہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کتاب کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، لیکن منافق وہ ہیں جو دل سے کچھ اور زبان سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے شعبے کے اندر، ہر طرح کے جو چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، ہم اپنے کسی بھی جو ہے شعبے سے ہمارا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، دوستیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے جو ہے نا وہ بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے منافق کی جو سزا ہے وہ سب سے نچلے طبقے کے اندر جہنم کی سزا ہے، کہ وہ سب سے جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے، پھر مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ایمان والے اسی طریقے سے مطلب ہر گناہ گار درجہ بدرجہ، لیکن ان سب کے نیچے جو نچلے طبقے میں جہنم کے ہوں گے وہ منافق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آج میں نے ہم جو آپ کے سامنے یہ جو سبق پڑھ رہے ہیں، تمام جو مطلب یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں بیٹھی ہیں، ان کے بھی سامنے ان کو تو سمجھانا آسان، لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے جو ہے ہم سے پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول آمنا، جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ کیا کر رہے ہیں یہ کہہ کر؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ پاک خود بھی بتا رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منافقت کے ذریعے سے مزید اور کیا کر دیا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی ان کی بیماری بھی بڑھا دی، کہ وہ اپنے منافقت کے اندر کیا ہو گیا؟ اور زیادہ ترقی کر لی، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے دردناک، علیم، دردناک عذاب۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے رحمی نہیں ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کافر کے پاس کہتے نہیں، ہم تو ان کو ایسے خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم جو ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے، اب اس پس منظر جو ہے نا، اس کا ہمیں دیکھنا ہمیں پس منظر کیا ہے ان آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کی، قرآن کے اندر غور و فکر کریں، ٹھیک
ٹھیک ہے. اور یہ بات یہاں جو منافق کہا ہے تو یہ صرف اس زمانے کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے ان کو ہی خالی منافق نہیں کہا گیا. یعنی اگر کفر والی حالت اور منافقت والی حالت آج ہم سب میں بھی ہوگی نا، ان کے جیسا عمل جو بھی کریں گے تو یہ علیم بما کانوا یکذبون، تو یہ دردناک عذاب ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی ہے، یہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں پر جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، ان میں اکثر کیا ہوتا تھا انصار مدینہ، یہ لوگ انصار مدینہ بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے، اور دونوں قبیلوں میں سے اکثر خوش نصیب مشربہ اسلام بھی ہو گئے. جیسے اب اگر ہم ظاہری طور پر کچھ نیکیاں کرتے رہے بعض اوقات وہ ظاہری نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے باطن میں بھی چلی جاتی ہیں، آپ کا شیوا بن جاتی ہے، آپ کی زندگی بن جاتی ہے، آپ کی لائف پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایمان اتنا جو ہے نا وہ کھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی اسلام لائے، لیکن یہود جو تھے وہ اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے کیا تھے؟ محروم تھے. ان میں سے صرف ایک، ان یہودیوں میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے اس سچے دین کو کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ یہود کے کیا تھے؟ بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر اللہ کے نبی پر جو ہے نا وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے. قبول کیا تھا. اس وقت تک منافقوں کا جو خبیث گروہ قائم نہیں ہوا تھا، ابھی منافق لوگ کوئی بھی موجود نہیں تھے. لیکن جب اسلام کی فتوحات ہونے لگی، اسلام ترقی کرتا گیا، جب لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو بہت سارے یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. منافقت کا پتہ چل رہا ہے نا کہ کیسے ان کی منافقت کیسے شروع ہوئی ہے. جب بھی عبداللہ بن سلام جو اسلام لے آئے تھے ابھی تک یعنی منافقوں کا کوئی گروہ تھا ہی نہیں، مسلمان تھے یا کافر تھے. ٹھیک ہے. اب کیا نام ہے، جب اسلام کے اندر انہوں نے فتوحات دیکھی ان کافروں نے، تو پھر وہ منافق بن کر اپنے آپ کا اسلام کا مذہب کا دین کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے بہت سارے یہودی مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. مال غنیمت صدقات کے لالچ اور مسلمانوں کی فتح کے خوف سے کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی، انہوں نے ایسا کیا، لیکن وہ آخر کار کیا ہوئے؟ رسوا ہوئے، اور بری طرح سے منافق کیا ہو گئے؟ ناکام اور نامراد ہوئے. ان کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، مگر دل سے وہ مسلمان نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ ہم کیا کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے پھر جب یہ چیز ان کے اندر، جب یہ چیز ان کے سامنے آ گئی تو مگر دل سے وہ مسلمان ہی نہیں تھے، اور وہ اپنی اس منافقت سے اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، جبکہ دراصل وہ دھوکہ وہ خود کیا تھے؟ اپنے اس دھوکے کے اندر کیا تھے؟ مبتلا ہیں. لیکن بے سمجھی کی وجہ سے آگے وہ بڑھتے چلے گئے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ منافقت والی بیماری کیا کر دی؟ اور زیادہ بڑھا دی کہ وہ پیچھے دوبارہ جو نا انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا اور اپنی برائی میں، اپنے خباثت کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے. ان منافقین کے حال پر یہ مزید ہی روشنی یہ ڈال جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بڑا روگ ہے، بڑی بیماری ہے. یہاں ان منافقین کی باطن کی خرابی، یعنی جو ان کے عقیدے کا فساد کو، جو ان کا عقیدہ جو تھا اس کا کہ بھی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رسول کو نہیں مانتے تھے، ان کے اس عقیدے کے فساد کو اللہ تعالیٰ نے بیماری اور مرض سے تعبیر فرمایا. اور یہ لفظ مارغون ان کے نفاق، ان کے شک، ان کے تردد، ان کا جھوٹ، ان کے انکار در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے عداوت، بغض، ان کا حسد وغیرہ ساری چیزیں شامل ہے. یعنی بیماری کا لفظ ان کے ان ساری چیزوں کو شامل ہے. آگے بتایا گیا کہ شک اور نفاق اور بغض، حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی تھی، کم ہونے کے بجائے روز بروز کیا ہوتی گئی؟ بڑھتی چلی گئی.
جو اسلام میں اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا گیا، اور جو دین اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہوتی گئی، تو ان کے دلوں کے اندر اور بھی جلن اور تکلیف، اور ان کے سینوں کے اندر بغض اور حسد کی آگ بڑھتی گئی جو قرآن نازل ہوتا، اور ان کا کفر اور نفاق بڑھتا جاتا، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے۔ بظاہر تو ان کو چاہیے تھا کہ ان قرآن کی آیات کے نازل ہونے کے بعد اسے مانتے، لیکن دل میں اس کا انکار اس کا انکار کرتے، تو ان کو یہ بیماری انہی کی بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ تھی۔ آخر کار یہ اپنے اس خطرناک مرض کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے، اور دائمی عذاب تو کہا عذاب العلیم، تو دائمی دردناک عذاب کے ہی مستحق ہوں گے، اور یہ سزا ان کو مسلسل ان کی کذب بیانی اور نفاق پر لگاتار اصرار کی وجہ سے ملے گی۔ دل کی بیماری دیکھیں صاف طور پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا بتایا کہ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمام کے تمام ہمارے صوفیہ کرام جو ہیں، مشائخ ہیں، مشائخ جو ہیں ہمارے مطلب مشائخ ہمارے، جو ان کی طریقت قلب کی صفائی، باطن کی درستگی اور قلب کی تمام اخلاق ذمیمہ بری اخلاق سے پاک رکھنا ضروری فرماتے ہیں۔ دل کی کیا بیماری ہیں بتاؤ؟ حسد ہے نا؟ کیا بیماری ہے بتاؤ؟ حسد، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طریقے سے اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی زخم ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج کرنا آسان ہے، یا جو آپ کے اندر کوئی بیماری چل رہی ہے اس کا بھی علاج کرنا آسان ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی باہر کی بیماری تو نظر آ جاتی ہیں، اور اس کو ہم لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیا ہے، لیکن اندر کا جو روگ ہے نا، وہ بیماری، دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ اب آپ یہ سنیں، دل کی بیماریاں یہ ہیں: حسد، بغض، کینہ، عداوت، بے جا غصہ، بخل، مال کی محبت کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنا، ٹھیک ہے، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، تو یہ چیزیں اپنے مال کی محبت اور حب جاہ مرتبے کی محبت کے اندر کچھ بھی کر گزر جائے، حرام و حلال کی کوئی تمیز ہی نہ ہو، اس کو مجھے رتبہ مل جائے، اس رتبے کے چکر کے اندر، جیسے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ ہی سکتے ہیں نا، ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے رتبے کی وجہ سے ہر ایک انسان ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے نا۔ یہ تو اب یہاں پر یہ حب شہرت، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت، ٹھیک ہے، تکبر، خود پسندی، ریاکاریاں، ان تمام بیماریوں سے قلب کو پاک کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ تو تبھی حاضر ہوں گے نا، تبھی ہم اس گھر کو خالی کریں گے۔ دل کی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی ہمارے اس میں گزرا کہ جو ہے نا، ہمیں ہر قسم کی بیماری سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاک کرنا پڑے گا، بتوں کی گندگی کو دل سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا کہ آج جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اپنے حضور پہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، تو سبحان، اب وہ جو لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کے کیا تو دشمن تھے، یہ منافقت۔ آج ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں، صرف اور صرف ربیع الاول کے اندر نعرے بازی کرتے ہیں، کیا نام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، عاشق اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھے ہوئے مدتیں گزر گئی، عاشق اس کو کہتے ہیں جنہوں نے قرآن کو کھولا ہی نہیں۔ چلو کچھ ہیں ہمارے جو سالانہ ہیں، جو صرف رمضان میں قرآن پاک کی دھول اڑاتے ہیں، ان کتنا خوف کا منظر ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کو صرف رمضان میں اٹھا کے صاف کرتے ہیں، ہاں جی اب رمضان آ گیا، ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت ہے نا۔ ہاں، ہمارے نبی کے طریقے پہ ہم نہیں چلتے ہیں، تو یہ منافقت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اب وہ منافقت اور درجے کی تھی، ہماری جو ہم منافقت کہتے ہی اس کو ہیں کہ دل سے کچھ اور زبان سے کچھ اور، نماز کے پابند ہم نہیں، سنت کے مطابق مردوں کے ہمارے داڑھی نہیں، عورتوں کا پردہ نہیں، نماز سے ہمارے جو ہے نا وہ سجدوں سے ہماری جگہ جو ہے نا وہ منور نہیں، ہماری جگہ پر نہیں، مہمانوں کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی میری بچیوں سب کو ضرورت ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، آپ علیہ السلام کا توکل اللہ تعالیٰ پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو ہے وہ صبر دیکھیں کہ دیکھو جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صور و بدر کے جو ہے نا واقعات کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا مقاطع کر دیا گیا، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیزیں نہیں پہنچتی تھی، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے جس وقت جو ہے غار ثور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ والوں نے کیا کیا نہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب غار ثور کے اندر تھے اور کتنے تھوڑا سا فاصلہ ان کے درمیان کچھ میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور جب قریب آنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پاس آ گئے اور ہم اکیلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دو اکیلے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ ایسا استقلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح کی استقامت تھی، ہم دو اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہے تیسرے، کہ لا تحزن جو ہے لا تحزن، آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں، آج ہماری ذات پہ جب بات آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے، سامنے ماں باپ ہے، ذات پہ بات آ جائے ماں باپ یہ نہیں دیکھتے، اولاد ہے، ذات پہ بات آ جائے شاگرد اور استاد کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن حرم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگیاں ڈالی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو ساری چیزیں ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں ہمیں ان ساری چیزوں کی بیماریوں سے اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں پاک کرنا کیا ضروری ہے۔ جیسے دعوی ہم عشق کا کریں، یعنی کیا میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، یعنی میرے دعوی عشق نے کہ میں دعویٰ تو کروں عشق کا لیکن میں ایسا ہوں کہ نہ میں خدا مجھے ملا اور نہ ہی صنم مجھے ملا، نہ میں اپنے بتوں کا نہ میں اپنے خدا کا، تو کیونکہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے دعوی عشق کے اندر جھوٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بیماریوں سے دل پاک ہوگا تو خوف خدا، زہد، صبر، شکر، توکل، اخلاص، محبت الہی وغیرہ کی صفات سے دل منور ہوگا۔ اللہم اجعل منہم، اللہ پاک جن لوگوں کے ایسے دل منور ہوئے اللہ تیری یاد سے تیری محبت سے، اللہ ان میں سے ہمیں بنا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اب بھی منافق موجود ہیں؟ سوال کیا ہے؟ کیا منافق اب بھی موجود ہیں؟ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا پہلے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی بھی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب سے ان کو پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی رہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام پہ تو وہی نازل ہو جاتی تھی، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول اور فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر مذاق یا ان کے اندر تحریف اس کے اندر کیا ہو ثابت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ منافق سمجھا جائے گا، اس کو منافق سمجھا جائے گا۔ اور ایسے منافق کا نام قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر آج جب ہم اب دیکھیں گے اپنی کتاب میں، اس کو کہتے ہیں ملحد۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ملحد۔ جیسا بھی ایک ملحد نے جو ہے دعویٰ کیا تھا نا کہ خدا کی موجودگی کا بتاؤ کہ خدا موجود ہے تھا نا، الذین یلحدون فی آیاتنا، ٹھیک ہے نا، موجود ایسے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر کیا کرتے، جھگڑا کرتے، اس کے اندر چیزیں ایسے نکالے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا کہ بعد زمانہ نبوت کے، ٹھیک ہے، نبوت کے زمانے کے بعد نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منافقوں کا وجود اسلام میں ہمیشہ رہا ہے،
اور اب بھی موجود ہیں، اب بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک جو ہیں ہم سب کو اپنے علم پہ قرآن کو بیٹا بہت میٹھا پڑھا کرو، قرآن کی ایک بھی آیت دیکھیں، قرآن کو جب پڑھیں اور جب قرآن کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے نا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن ہم سے بولتا ہے تو پھر ہمیں قرآن کے امر اور نواہی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر بعض جگہ پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ کہ قرآن جیسا پیارا ہمیں کلام کوئی نہیں ہے۔ بعض جگہ جب کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آ جائیں، آپ علیہ السلام کے واقعات آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر بار کے واقعات آ جائیں اور پیغمبروں کے واقعات آ جائیں، تو ان کی زندگی کو جب ہم ان تکلیفوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی تکلیفیں زیرو لگتی ہیں، ہمیں وہ تکلیفیں ہیں ہی نہیں۔ ہاں تو اور ہم ان کے جیسا صبر کر بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے دے، ہائے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، نہیں، ہم نہیں کر سکتے ان کے جیسا صبر، ہم نہیں 100/100 نمبر لے سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہم پہ ایسا بوجھ مت ڈالنا، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ پاک ہم سب کے اوپر عافیتوں والا معاملہ فرما۔ ہاں اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اپنے قرآن سے جوڑے رکھنا، ہمیں سجدوں سے جوڑے رکھنا، اللہ پاک اپنی محبت سے جوڑے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم جو آپ بول رہے ہیں ہم اپنی ان باتوں میں سچے نہیں، آپ کا کام ہے اللہ آپ ہمیں سچا بنا دے، کیونکہ اب اللہ کے لیے صرف اور صرف جتنی بھی دنیا کی جتنی چیزیں وہ صرف اللہ کے کن کی محتاج ہے، ادھر اللہ کن کہیں وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اتنے سارے لوگوں کے اندر تھی عبداللہ بن سلام کے اسلام لانا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے اسلام کی سچی محبت ہے۔ ہمارے تمام ادیان میں تمام مذہب کے اندر سب سے میٹھا مذہب اسلام ہے، بہت معتدل اعتدال والا مذہب اسلام ہے۔ آپ اپنے اسلام کو خود، ایک مسلمان کو حقیقت میں اپنے مسلمان ہونے کا نہیں پتہ، اپنی کتابوں کی کتنی بار ایسا ہوتا ہے کسی سے کلمہ سنیں انہیں کلمہ نہیں پڑھنا آتا۔ ہم نے اپنی عصری تعلیم کے پیچھے، یہ تعلیم کوئی غلط تعلیم نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے زندگی لگائی، یہ زندگی ہمیں اپنے قرآن پہ بھی صرف کرنی ہے۔ جب ہم قرآن کی زندگی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر بہت سارا، ہمارا دل کیا ہوگا وہ روشن ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنی علم اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے پھر اس پہ ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے پڑھنے پڑھانے کر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قبول فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو اس معاملے کے اندر، اپنی سچی محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھانا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔